رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کیا کہتے ہیں پہلے آپ لوگ سامنے سامنے میں آئے بغل بغل میں بیٹھ کر میں ادھر بولوں گا اور آپ لوگ ادھر آئے گا تو پھر بات کیسے ہو جائے گا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو دونوں جہان کا خالق و مالک اور پروردگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان تمام نبیوں کے اوپر جو دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی لے کر کے آئے تھے, اللہ کی جانب سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمت اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں درود و سلام ہو. میرے بھائی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمت ہو ان لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک نبیوں کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں گے. میرے بھائی آج میں آپ لوگوں کے سامنے محرم سے متعلق دو چار بات بات رکھوں گا, اس کے بعد میں دوسری طرف جاؤں گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کی شروعات کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی ہجری سال جو ہے اس کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ سب سے افضل اور بہتر رمضان کے بعد جو روزہ ہے سب سے افضل اور بہتر روزہ یہ محرم کا روزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انسان کو کیا ہے محرم کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی اپناتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ 2 دن کا روزہ رکھے, 2 دن کا روزہ رکھے, 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہی ہدایت فرمایا ہے. اگر کوئی آدمی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کیا کرو 9 اور 10 تاریخ یا 10 یا 11 یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد 10 کے ساتھ یعنی 10 محرم جو ہے اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کر کے روزہ رکھو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے. یہی سنت ہے میرے بھائی. اور اس مہینے کا ہے یا اس مرتبہ کہ اس سال جو ہے محرم کی جو 9ویں تاریخ پڑ رہی ہے وہ بدھ کے دن اور سوموار کی 10ویں تاریخ ہے. تو جو بھائی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اتوار اور سوموار کو روزہ رکھیں یا سوموار اور منگل 2 دن رکھنا ہے. تو کیا کریں گے اتوار اور سوموار یا پھر کیا ہے سوموار اور منگل. اور اگر کوئی صرف 1 دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے سے کہہ لیجیے کہ مناسبت سے کوئی خاص ایسا کام نہیں کیا جو اسلامی تاریخ میں مذکور ہو اور اس کو انسان کو کرنا چاہیے. سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس مناسبت سے دوسرے کو کیا ہے نئے سال کو مبارکبادی دینا یا اور بھی کوئی دوسرا کام کرنا یہ اسلامی شریعت طور پر جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کیا تھا, اسی لیے کیا ہے اس کی
शुरुआत हुई तो ये गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने में हिजरत नहीं किया था, यानी मक्का छोड़ करके मदीना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वो महीना मुहर्रम का नहीं था, वो महीना क्या था? रबीउल अव्वल का महीना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ करके जब मदीना आए थे तो वो रबीउल अव्वल का महीना था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो मुहर्रम का जो महीना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीने में हिजरत किया था, तो लोग क्या समझते हैं कि इस महीने में ये मुबारक महीना है, तो इस महीने में क्या है मुख्तलिफ तरह की खुराफात भी करते हैं। बहुत सारे जगहों पर लोग ईद भी एक तरह की ईद मनाते हैं, महफिलें क्या कहते हैं ईद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया था क्या करके। अब ये सब चीज क्या है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुहर्रम महीने की हकीकत बस इतनी है कि इंसान क्या करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोजा रखे, 10 11 या 9 10 करे। अल्लाह ताला ने इसी मुहर्रम के महीने में 10वीं तारीख को क्या है, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या है फिरौन से निजात दिया था। ये भी इस्लामी तारीख के अंदर क्या है एक बहुत बड़ा क्या है वाक़या पेश आया है, जो क्या है रहती दुनिया तक कायम रहेगी। मेरे भाई अगर आप गौर करते हैं इस्लामी तारीख के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, नूह और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ ज़माने में, मुख्तलिफ वक्त में, मुख्तलिफ उसूर में अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1,24,000 नबी भेजे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने जो तरक्की किया और दुनिया की अक्सर बेशतर हिस्से पर जो हुकूमत किया वो दौर क्या था? इस्लाम का दौर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर नबी बनाकर भेजे गए, रसूल बनाकर भेजे गए, तो इस्लाम की दावत दुनिया के अंदर इस कदर तेजी से फैल गई कि उस जमाने में, यानी आप कह रहे हैं कि खिलाफत उस्मानिया जो आखिरी खलीफा है या आखिरी इस्लामी खलीफे की बुनियाद मानी जाती है, तो खिलाफत उस्मानिया तक में मुसलमान दुनिया के अक्सर बेशतर हिस्से पर हुकूमत करते थे। दुनिया की अक्सर बेशतर हिस्सा मुसलमान के ज़ेरे कंट्रोल था और मुसलमान तेजी के साथ दुनिया में फैलते चले गए। और अगर आप गौर करेंगे अभी तो आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा अभी जहां पर मुसलमान हो। पूरी दुनिया में मुसलमान फैलेंगे और बाज़ मुल्कों में मुसलमान का कंट्रोल है, यानी कुल्ली तौर पर मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं और बाज़ मुल्कों में जुज़ी तौर पर मुसलमान हुकूमत करते हैं और बाज़ मुल्कों में मुसलमान सिर्फ नाम के। लेकिन अगर हासिल कलाम कर लीजिए इजमाली तौर पर, तो इस्लाम ने अपनी तारीख के अंदर वो तारीख तस्जील किया या वो रकम मुसज्जल किया है जो कि और ज़माने में नहीं हुआ। वो क्या कि मुसलमान ने दुनिया की अक्सर बेशतर हिस्से पर हुकूमत की। ये अलग सी बात है कि बाद में इस्लामी मुल्क मुसलमानों के हाथ से निकलता चला गया, जैसा कि हिंदुस्तान मुसलमानों का कंट्री था, मुसलमान वहाँ पर हुकूमत करते थे और मुसलमानों के हाथ से निकल गया। इसी तरीके से क्या कहते हैं इस्तांबुल वगैरह जिसको बोलते हैं अंदलुस, इस्लामी तारीख में पढ़ा होगा आप लोगों ने अंदलुस, जिसको अभी स्पेन बोलते हैं। तो ये सब क्या है मुसलमानों की हुकूमत थी इन सब जगहों पर, मुसलमान मुल्क था, लेकिन मुसलमानों की गलती की बुनियाद पर ये सब मुसलमानों के हाथ से निकल गए। और उसकी असल वजह यह है मेरे भाई कि मुसलमानों ने दुनिया के अक्सर बेशतर हिस्से पर हुकूमत करने के बावजूद भी मुसलमान क्या है मौजूदा दौर में कमजोर हो गए और बहुत सारा मुल्क मुसलमानों के हाथ से चला गया। उसकी असल वजह ये थी कि मुसलमान अपने ही अंदर कमजोर हो गए थे, अकीदे के एतबार से, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल और इत्मीनान करने के एतबार से मुसलमानों के अंदर क्या है कमी और कमजोरी पाई गई। बल्कि ईमान जिस दर्जे की ईमान की बुनियाद पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने और मुसलमानों ने तरक्की किया था, वो ईमान भी कमजोर हो गया। बहुत सारे मुल्कों में या बहुत सारी जगहों पर जो मुस्लिम हुक्मरान थे वो सिर्फ
اسلام ان کے پاس برائے نام رہ گیا تھا اور دنیا بھر کی خرافات میں لگے ہوئے تھے. یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی بیوہ کر کے کیا ہے ان کے اپنے گھر کے اندر داخل کر لیا. اور نام پہ تو مسلم تھے لیکن اندرونی طور پر کیا ہے وہ کچھ اور ہی تھے. اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے اسلامی تاریخ میں جو ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سب جگہوں پر جو کمی اصل تھی وہ مسلم حکمراں کی تھی. اور جب مسلم حکمراں کے اندر کمی ہوئی تو وہاں کی عوام بھی ویسے ہوگی، وہاں کی عوام بھی ویسے ہوگی. اور ابھی اگر آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بہت سارا مسلم ممالک ایسا ہے جہاں پر کیا ہے اسلامی حکومت ہے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے لیکن وہاں پر مسلمان جو ایمان والے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر موجود ہے، جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کی ان ملکوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ ان کو گالی دیتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، جس کو لوگ آتنکواد یا ارہاب کہتے ہیں. بہت سارے اسلامی ملک ایسا ہے جہاں پر اسلام کی پابندی کرنے والوں کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے اور انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مشکوک انسان سمجھا جاتا ہے. اور ان ملکوں میں حالت یہ ہے کہ ہر چیز عام ہے، ہر چیز عام ہے. زناکاری کے اڈے موجود ہیں، شراب کھانے موجود ہے، یعنی دنیا کی جتنی ساری برائی پائی جاتی ہے وہ تمام کی تمام برائی موجود ہے. لیکن وہیں پر اگر کوئی اسلام یا مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے حقیقت میں تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہی مجرم ہے. وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے اس طریقے سے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان نام رکھ لیا، مسلمانوں والا کیا ہے کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو قول ہے، ان کا جو فعل ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ غیر اسلامی ہے اور وہ اسی کی تائید بھی کرتے ہیں. بہت سارے اسلامی ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر علمانی حکومت ہے. علمانی حکومت کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر کیا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف نظام قائم کیا گیا، قرآن اور حدیث کے خلاف نظام قائم کیا گیا ہے. لادینی حکومت جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم حکمراں ہیں، ہم اسلامی دولت کے رہنما ہیں. تو خلاصہ کلام میں کہہ رہا تھا کہ اسلامی حکومت کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ترقی کیا، دنیا کے اکثر و بیشتر حصے پر کیا ہے اپنا زیر کنٹرول جمع کے رکھا، حکومت بھی کی. لیکن جب اس کا ایمان کمزور ہو گیا تو بہت سارا ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. پھر حالت یہ پہنچی کہ جہاں پر اللہ واحد کی عبادت کا حکم ہوا تھا، جہاں سے اللہ واحد کی عبادت کی کرن پھوٹی تھی، جہاں سے توحید کی نور پوری دنیا کے اندر پھیلی تھی، اس جگہ پر بھی لوگ شرک کرنے سے محفوظ نہیں رہے. اور خانہ کعبہ جس کو 360 بت سے پاک کیا گیا تھا، خانہ کعبہ کے اندر اسلام سے پہلے اس کو کیا بتوں سے بھر کے رکھا ہوا تھا ہندوؤں میں، کیا کہا لیجیے اس زمانے کے جو مشرک تھے ان لوگوں نے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس کو بتوں سے پاک کیا تھا. لیکن وہ بھی شہر اسلام کے تاریخ میں ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ بت پرستی سے محفوظ نہیں رہا، جس کو کہتے ہیں مزار پرستی کے لیے. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مکہ، مدینہ، جدہ اور مختلف شہروں کے اندر بھی کیا ہے بڑے بڑے مزارات پائے جاتے تھے. اور وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کھلے طور پر شرک کرتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کو توحید کو غلبہ حاصل کرنا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ کیا ہے
اپنی وحدانیت کو دنیا کے اندر باقی رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے دوبارہ کیا ان ملکوں کو توحید سے بھرپور کیا اور شرک سے پاک کیا۔ میرے بھائی تو موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی حکومت جس کو کہتے ہیں یا اسلام کی پوری طور پر مکمل طور پر حفاظت کرنے والی اگر کوئی حکومت ہے تو وہ حکومت ہے جہاں پر یا جس ملک کے اندر ہم اور آپ کیا ہے زندگی گزارتے ہیں یا کام کرنے کے لیے ہم پہنچے۔ توحید کی علم بردار حکومت کیا ہے جہاں پر ہم لوگ کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو مسلم ممالک ہے وہاں پر دنیا بھر کی کیا ہے برائی ہے، یعنی آپ جتنی ساری برائی کا تصور کر سکتے ہیں وہ تمام برائی پائی جاتی ہے۔ جتنی ساری برائی کا تصور کر سکتے ہیں وہ تمام کی تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ وہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے مسلمانوں والا ملک ہے، اب اسلام کی قیادت کرنے والے لوگ کہلاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ میرے بھائی تو یہ اصل میں کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کیا، زیر کنٹرول میں بہت سارے ملکوں اور کو علاقوں کو اپنے حصے میں لیا، لیکن وہ سب کے سب بہت سارے جو کنٹری یا ملک جو تھے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس کی اصل بنیادی چیز جو ہے اگر آپ تلاش کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ لوگوں نے جو اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات سے بلایا اسی بنیاد پر کیا ہے بہت سارا ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، اور پھر کیا ہے اس کی جگہ پر مختلف چیزیں ایجاد کر لی اسلام کے نام پر، جیسا کہ موجودہ دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے موقع پر بہت سارے مسلمان ہیں جو دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، جبکہ ان میں سے کسی بھی ایک کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ میرے بھائی اسلام کے حساب سے یا اسلام کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات کے حساب سے محرم کے مہینے میں مسلمان کے لیے روزہ کے علاوہ اور کوئی چیز مشروع نہیں ہے، جبکہ ہم اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہوگا یا کیا ہے ہم اپنے ملکوں کے حالات کو جانتے ہیں کہ لوگ اسلام کے نام پر کس طرح کی خرافات کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام اور کفر کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی، جبکہ وہ تصور ہی غلط ہے۔ یعنی حضرت حسین کا اور یزید کا جو معاملہ تھا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے اس کو تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ سیاسی جنگ تھی۔ کیا کون سی جنگ تھی؟ سیاسی جنگ تھی، وہ اسلامی جنگ نہیں تھی بلکہ وہ سیاسی جنگ تھی۔ اور جن لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ آپ آ جاؤ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، اپنا امیر مان لیں گے، انہی لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ غداری کیا، انہی لوگوں نے ان کو قتل بھی کیا۔ اور یہ چیز جہاں پر اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے وہیں پر کیا ہے یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ واضح طور پر شیعہ لوگوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے عراق سے حضرت حسین کو لیٹر لکھا، پھر کیا وہاں سے بلا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر کیا ہے جہاں پر شیعہ جو اسلام دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے کیا ہے حضرت علی کو نعوذ باللہ من ذالک الوہیت کے درجے تک پہنچایا، جنہوں نے کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی جبریل امین کو بھی کیا ہے برا بھلا کہا۔ آج ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، جو اپنے علاقے میں جس کو سنی کہتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ بھی کیا ہے ان شیعوں کی سنت کو اپناتے ہوئے ان کے ساتھ خرافات کرتے ہیں، اور خرافات ہی نہیں بلکہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو حقیقت میں ایک مسلمان کی شائع نشان نہیں ہے۔
کی شان نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر ہم یزید کے زمانے میں نہیں تھے لیکن یزید کی تاریخ موجود ہے، یزید کیسا انسان تھا اس کی پوری زندگی کی ہسٹری اور تاریخ موجود ہے، تو اگر کوئی انسان یزید کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھے اور معلوم کرے کہ کیا یزید کس طرح کا انسان تھا۔ میں کہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا ہے کہ وہ سنی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، میں کہتا ہوں جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے حساب میں اس سے کئی گنا بہتر یزید تھا۔ یزید کئی گنا ان سے افضل اور بہتر تھا۔ جو لوگ یزید کو گالی دیتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یزید وہ انسان تھا جو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق انہوں نے کیا کیا تھا، قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت یزید کی فضیلت میں آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جاتی ہیں، بخاری کے اندر بھی موجود ہے میرے بھائی۔ حضرت یزید کی قیادت میں ابو ایوب انصاری نے بھی کیا ہے جنگ کی تیاری کی تھی، جنگ کے لیے نکلے تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یزید کو برا بھلا کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس نے برا کیا تو اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، اور اگر اس نے اچھا کیا تو اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ پہلے آپ دوسرے کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو۔ کسی کی عیب جوئی کرنے سے، عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنی عیب تلاش کرو کہ آپ کے اندر کتنی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور خاص کر کے اسلامی مسائل کی جب بات آتی ہے تو انسان کو ایسی صورت میں زیادہ ہی کیا ہے محتاط ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے۔ دوسروں کے کہنے اور دوسری کی کہی اور سنی سنائی بات کو لے کر کے کیا ہے کسی کو برا بھلا کرنا، خاص کر کے وہ لوگ جو کیا ہے قصور مفضلہ کے لوگ ہیں، جو کیا ہے صحابہ کرام میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، ان لوگوں کو برا بھلا کہنا کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کی شان نہیں ہے، اور وہ موجودہ دور کے ان علماء کی شان ہے جو کیا ہے اپنے دین کو یا اپنے ایمان کو کیا کیا ہے دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے حقیقت میں اپنے ایمان کو، اپنے علم کو دنیا کے چند چٹوں میں، دنیا کے چند فائدے کے اور دنیاوی مصلحت کی طرف کی وجہ سے کیا کیا اس کو بیچ دیا۔ لوگوں کو کیا ہے حقیقت کو جانتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اس کو بیان نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، لیکن خود ان کی سنی علماء نے جو کچھ وہ کرتے ہیں محرم کے موقع سے اس کو حرام قرار دیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو کیا ہے محرم کے موقع سے جو کچھ بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کیا کہتے ہیں روزے کے علاوہ محرم کے موقع سے جو بھی مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے اسلام کا کی جو تعلیم ہے اور اسلام کا جو اصول ہے اس اصول کے خلاف ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائے۔ میرے بھائی اصل میں جو آج کہنا ہے وہ چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو ہمارے اور آپ کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کا جو ذریعہ ہے، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں اجتماعی بات چیت کرنے کا ایک وسیلہ میں کہتے ہیں، اس سے متعلق چند باتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ موجودہ دور کے اندر لوگ جو ایک دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ کرتے ہیں، ان میں سے کیا ہے موبائل ہے، اور اس موبائل کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں، یعنی انٹرنیٹ سمجھیے بنیادی چیز، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں، جیسے کہ فیس بک ہے،
ट्विटर है, व्हाट्सएप है, और भी निम्बस है, स्काइपी है, और भी जो प्रोग्राम वगैरह जो, और मार्केट में और भी अगर कोई नई चीज आती है, मोबाइल या मोबाइल जैसी और भी चीजें जिसके जरिए से लोग एक दूसरे के साथ राब्ता रख सकते हैं, तो इन सब चीजों पे अगर गौर करेंगे तो पता ये चलता है कि मार्केट में जब कोई नई चीज आती है जिसकी बुनियाद पर इंसान ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से फायदा उठा सकता है, तो भी पता चलता है लोग कोशिश ये करता है कि उन चीजों को खरीदें। लेकिन बात यह है कि मोबाइल फोन या और इसके अलावा जो दूसरी चीज है जिसके जरिए से इंसान दूसरे से क्या है राब्ते में रहते हैं, उनका इस्तेमाल मौजूदा दौर में जो हम और आप करते हैं कहां तक सही इस्तेमाल करते हैं। आजकल हर इंसान जानता है फेसबुक, हर इंसान जानता है व्हाट्सएप, हर इंसान जानता है निम्बस, स्काइपी और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम। लेकिन अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो किस हद तक इस्लामी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप इंटरनेट पर अगर किसी चीज की तलाश करते हैं तो आप इस्लामिक चीज कितनी तलाश करते हैं, जरा आप गौर करें। इंटरनेट को जब आप खोलते हैं तो उस पर आप इस्लामी प्रोग्राम या इस्लामिक बात जो है, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए अफजल और बेहतर हो, उसकी किस हद तक तलाश होती है। आप साथ ही आप ये भी गौर करें कि हमारे और आपके पास जो ये चीजें मोबाइल फोन वगैरह और भी जो मुख्तलिफ चीजें हैं, उन चीजों में हम इस्लामी चीज कहां तक महफूज करके रखे हुए हैं, इस्लामी चीज कहां तक महफूज रखे हैं। इस्लामिक तकारीर हो, इस्लामी वीडियोस हो, इसको हमने कहां तक महफूज करके रखा है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि हर आदमी जिसके पास क्या है, मोबाइल है, लैपटॉप है या टैबलेट है, जो भी है, तो जरा अपने मोबाइल से 10 मिनट या 5 मिनट इस्लाम के मौजू पे तकरीर करो। अपने मोबाइल को रखो, अपने मोबाइल में जो कुछ लिखा है उसमें से पढ़ के बताओ इस्लामी बातें। तो कितने सारे लोग हैं जो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के बता सकते हैं। जरा ये भी इंसान गौर करे कि क्या हमारा जो मोबाइल फोन वगैरह है, क्या उसमें ये इस्लामी चीजें ज्यादा है या गैर इस्लामी चीज ज्यादा है। हम गौर करें तो आपको पता ही चलता है या हमें ये मालूम होती है कि अक्सर बेशतर लोग अपने इन सब चीजों का इस्तेमाल गैर इस्लामी कामों में करते हैं। आपको अगर अंदाजा न हो तो बसा औकात आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते होंगे तो उसी बीच में किसी का फोन आ जाता है, तो देखिए कितने सारे लोगों का रिंग जो इस्लामी होता है, कितने सारे लोगों का रिंग इस्लामी होता है। अक्सर बेशतर लोगों के मोबाइल में या तो गाने बजाने होते हैं या उनका रिंग जो होता है उससे भी पता चलता है कि वो गैर इस्लामी है। आप अंदाजा करें कि आप या हम कहां जा रहे हैं, हम और आप कहां जा रहे हैं, थोड़ा गौर करें। हम इस बात के मुखालिफ नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मोबाइल इस्तेमाल मत करो, हम ये नहीं कहते कि आप क्या है इंटरनेट यूज मत करो या लैपटॉप या टैबलेट यूज मत करो, हम इस बात के मुखालिफ नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों का इस्तेमाल जो करते हो तो कहां तक इस्लाम के कामों में करते हो। आप दिन भर कितने मर्तबा नेट खोलते हैं, उन में से आप कितने मर्तबा इस मकसद के लिए खोला है कि हम इसके जरिए से इस्लामी फायदा उठाएंगे, इस्लामी जानकारी हासिल करेंगे। आप फेसबुक खोलते हैं तो आप कितने ज्यादा फेसबुक पर इस्लामी क्या कहते हैं, जो इस्लाम के बारे में जो चीजें लिखी जाती है, या आपके फ्रेंड में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इस्लामी मालूमात मुहैया करते हैं, या आप इस्लामी चीज लिखते हैं, या आपके फ्रेंड में जो लोग हैं जो उनके जो वीडियो भेजते हैं उसमें से कितने सारे वीडियो इस्लामिक होते हैं। जो तस्वीर आपके फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे आता है, व्हाट्सएप वगैरह पे कितनी सारी चीजें हैं जो इस्लामी होती है। सब चीजों के ऊपर आप गौर। फिर आप ये बताओ कि हम और आप जिस मैदान में भी, जिसको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की मैदान कहते हैं, जिसकी तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये चीज हमारे और आपके लिए किस हद तक मुफीद है।
کس حد تک مفید ہے. ہم دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے موبائل اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس غیر اسلامی، غیر اخلاقی، بسا اوقات غیر اخلاقی بلکہ بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ایک حیادار انسان ہو تو وہ کیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا ہے پریشان ہے. حیاسون چیزیں جو حیا کو ختم کر دینے والی چیزیں ہوتی ہے وہ سب چیزیں کیا ہے عمومی طور پر ہمارے جو مسلم بھائی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اسلام کے قائد بنیں گے یا اسلام کے لیے جان دے سکتے ہیں ان کی یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بھی صراحت کے ساتھ کہوں تو کیا ہے کوئی کیا ہے غلط نہیں ہے کہ اور بھی زیادہ صحیح کیا جائے کہ آج عام طور پر لوگ ایسی چیزوں میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو کیا ہے ان کی اخلاق کے سر کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کو بھی بگاڑ دیتا ہے. جیسے کہ سیکسی افلام وغیرہ ہے، سیکسی افلام وغیرہ ہے، جنسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے موبائل میں ایسی ننگ گڑیاں تصویریں مل جائیں گی جو کیا ہے ایک حیا والا انسان کا ہے، حیا دار باحیا انسان کبھی بھی دیکھنا کیا ہے پسند نہیں کرتا. ان کے موبائل میں کیا ہے ایسے ویڈیوز مل جائیں گے جو کبھی بھی ایک غیرت مند انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا. ان کے موبائل میں ایسی چیزیں یا ایسے گانے مل جائیں گے جو کیا ہے کبھی بھی ایک حیادار انسان دیکھنا پسند نہیں کرتا. آج مسلم امہ خاص کر کے ان سب چیزوں میں کیا ہے مسلم امہ آگے، مسلم قوم آگے ہے، غیر قوم اس میں آگے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم قوم کو برباد کرنے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن مسلم قوم اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محفوظ ہیں، سب سے زیادہ محفوظ ہے، آسانی کے ساتھ ہر چیز مل جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر اور ہر ملک کے اندر ایسی چیزیں یا ایسی تنظیم یا ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کے خلاف یعنی مسلمانوں کے اخلاق اور ان کی کردار کشی کے لیے مختلف طرح کے پروگرام کیا ہے بناتے ہیں. اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنا، صرف مسلمان ہی لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے کیا ہے مسلمان برباد. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. اور بہت سارا اسلامی کنٹری بھی ایسا ہے جہاں پر اسلام کے خلاف سازش ہوتی ہے. اسلام کے اور مسلمان اور مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اخلاق اور کردار کو بگاڑنے کے لیے مختلف طرح کے ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں اسلامی ملکوں کے اندر، اور ان کو اسلامی ملکوں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور لوگ مزے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے چپکے سے کیا ہے اس چیز کو دیکھ لیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے کیا چپکے سے کے ساتھ دیکھ لیا اور کسی نے نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ باحیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی کوئی چیز اگر آپ کرتے ہو تو اللہ اور ایمان جس کو کہتے ہیں، حیا جس کو کہتے ہیں میرے بھائی، حیا یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں انسان ہو اگر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی حیا کیا ہے، اس کو روکتے ہیں. حیا اس کو کہتے ہیں، غیرت اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آدمی نہیں ہے تو چپکے سے کیا ہے دنیا بھر کی برائی کر رہے ہیں. یہ حیا یا باحیا انسان کی پہچان نہیں ہے. غیرت مند انسان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ چپکے برائی کرو اور سامنے میں آ کر کے فرشتہ سے بند انسان بن جاؤ. یہ غیرت مند انسان کی پہچان ہے. غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، چاہے وہ تنہائی کے اندر ہو، چاہے وہ کسی سخت سے سخت اور مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو، محفوظ سے محفوظ اور بہترین سے بہترین جگہ پر کیا ہے محفوظ کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان
انسان کے پاس ہوتا ہے جو انسان کیا ہے برائی سے بچتا رہتا ہے۔ لیکن اس دور میں جس کو کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اس دور میں اکثر و بیشتر کی حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی تمام چیزوں کے اندر اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اور جب ان چیزوں کے اوپر اعتماد کیا تو پھر کیا ہے اس کا ایمان بھی چلا گیا۔ آپ غور کریں، ہم اپنی سب سے پہلے کیا ہے ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، اس کے بعد اپنی بچوں کی زندگی کے اوپر غور کریں، اپنی اہل و عیال کی زندگی کے اوپر غور کریں، اپنے سماج اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر غور کریں، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر اسلام کی جو رمق ہونی چاہیے، اسلام کی جو پہچان ہونی چاہیے، وہ چیز صرف نام تک باقی رہ گئی، اور ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، سونے جاگنے کا جو طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ جو تعامل کرنے کا طریقہ ہے، وہ سب کا سب غیر اسلامی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اپنی ماننے والوں سے کہ وہ دنیا کے جس کونے میں چلا جائے، جہاں بھی چلے جائے، تنہا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، مسجد کے اندر ہو، اسکول کے اندر ہو، کام پر ہو، جہاں پر بھی ہو، آپ اپنے اسلامی شعائر کی بنیاد پر آپ ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہیے، اور یہ چیز اسی وقت ممکن ہوگی جب ہمارے دل کے اندر اسلامی بیداری، اسلامی حمیت، اسلامی غیرت جاگے گی، اور ان چیزوں کو جگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے ساتھ جڑو، اسلامی تعلیم کے ساتھ جڑو۔ میرے بھائی، موجودہ دور کے اندر اگر آپ غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جتنے سارے مواقع ہیں، ان تمام مواقع کے اندر یعنی جو بھی ویب سائٹ وغیرہ ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تقریباً 95% چیزیں غیر اسلامی ملیں گی۔ آخر یہ غیر اسلامی چیزیں 95% موجود ہے، اور 5% مسلمانوں کے لیے یہ اسلامی چیز موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس 5% کے اندر بھی مختلف طرح کی خرافات ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مسلم نوجوان جو اپنے آپ کو مستقبل کا معمار کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنی کیا ہے ذہانت کو اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں کیوں یوز نہیں کیا؟ یہ اور ان کا جو دماغ ہے، ان کی جو عقل ہے، وہ کیوں مفلوج ہو گئی اسلامی تعلیم کو عام کرنے سے؟ میرے بھائی، اسلام کی جو تعلیم ہے موجودہ دور کے اندر اگر عام کرنا چاہے تو ایک جو ان پڑھ تھوڑا سا پڑھا لکھا انسان کو بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دوست آپ کے واٹس ایپ پہ یا آپ کے فیس بک پہ کوئی اچھا سا تقریر بھیج دیا، آپ نے کیا کہ آگے شیئر کر دیا، آپ نے آگے اس کو بھیج دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی کا کام ہے، آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ لیکن اگر کسی نے کیا ہے غلط چیز بھیج دیا اور آپ نے کیا کیا اس کو آگے بھیج دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ برائی میں حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ برائی میں حصہ لیا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ جن چیزوں کا یوز کرتے ہیں اس میں کتنا اسلامی آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے فیس بک کا جو صفحہ ہے، پیج ہے، ٹویٹر کا جو پیج ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر کتنا اسلامی چیزیں آتی ہے اور کتنا غیر اسلامی۔ اگر غیر اسلامی چیز ہے تو آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وہیں پر اسٹاپ کر دو، ختم کر دو، ایسے لوگوں سے دوستی ختم کر لو یا ان کو کیا ہے نصیحت کرو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھا دیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی غیرت ہے، اسلام سے محبت ہے، تو آپ ان چیزوں پہ جہاں پر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف چیز تلاش کرتے ہو وہیں پر ختم، جن سے آپ کے اخلاق کے اوپر بگاڑ یا آپ کے اخلاق کو جو چیز متاثر کر سکتی ہے
عین مطابق ہے، صحیح چیز ہے، تو آپ اس کو دوسرے تک بھیجیں، اس کو شیئر کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن غلط چیزوں کو پھیلانا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، گویا کہ آپ کیا اس برائی کے اندر برابر کے برابر شریک ہے۔ یوٹیوب ایک کیا ہے؟ ویب سائٹ ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر تو آپ کو پتا چلے گا کہ تقریباً اس کے اوپر 95% غیر اسلامی چیزیں موجود ہیں، غیر اسلامی چیزیں موجود ہیں۔ فیس بک کا بھی یہی حال ہے، ٹویٹر کا بھی یہی حال ہے، پالٹو کا بھی یہی حال ہے، نمبر اور بھی جو دوسری چیزیں سب کا یہی حال ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ مزے کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خود بھی مزے لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کر دیتے ہیں۔ اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو تلاش کرو اور تلاش کرنے کے بعد خود سنو اور آگے تک پہنچو، یہ اسلامی غیرت ہے۔ اور اسلامی دعوت کے اندر، اسلامی دعوت کے اندر حصہ لینے کا جو مختلف طریقہ ہے موجودہ دور کے اندر، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو۔ آپ تقریر نہیں کر سکتے تو اچھے لوگوں کی تقریر کو انتخاب کرو اور اس کو دوسروں کے پاس بھیجو، یہ بھی اسلامی دعوت کا طریقہ ہے۔ آپ کتاب نہیں لکھ سکتے تو آپ اچھی کتابیں خرید کر کے دوسروں کو بانٹو، یہ بھی اسلام کی دعوت کا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے اگر کوئی غلط چیز لکھتا ہے، آپ کو لکھ بھیجتا ہے، تو آپ کو اس کو اچھی چیز لکھ کے بھیجو، اس کو اسلام کی دعوت دو، اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق ان کو سکھانے کی کوشش کرو۔ یہ اسلام کی کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کی اسلامی کتابت کی بنیاد پر، اسلامی تعلیم کی بنیاد پر، اسلامی ٹپڑی کی بنیاد پر، اسلامی کمنٹس کی بنیاد پر اگر کوئی آپ کی دوستی ختم کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برائی ہی ملے گی، اور اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیکی ہی ملے گی۔ تو میں کہنے جا رہا تھا کہ موجودہ دور کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر کیا غلط ہے، اکثر و بیشتر لوگ کیا غلط یوز کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے سماج کے اوپر بھی، گھر اور بیوی بچوں کے اندر بھی خلا پیدا ہے، برائی موجود ہے۔ لڑکا ہے تو وہ اپنی ہی دنیا میں انٹرنیٹ کے ساتھ مست ہے، لڑکی ہے تو وہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے، ماں اور باپ ہے تو سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کیا ہے حالت معلوم کر سکے۔ بسا اوقات اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے تو جھلا جاتا ہے انسان، اس کے دل کے اوپر یہ چیز گرا گزرتی ہے، جبکہ بیٹے کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کی آواز کے اوپر لبیک کہے، بیٹے کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کی آواز کے اوپر لبیک کہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر کیا ہے؟ جہاں پر نافرمانی کے بہت سارے وسیلے پیدا ہیں، انہیں میں سے یہ بھی لڑکا کیا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، باپ بولتا ہے تھوڑا سا یہ کام کر دو تو اس کا دماغ تو الجھا ادھر ہوتا ہے، تو باپ کی بات پہ کیا دھیان دے گا، باپ کی بات پہ کیا دھیان دے گا، ماں کی بات پر کیا دھیان دے گا۔ بیویوں کے بیچ میں بھی ناچاتی ہے، میاں اور بیوی جو ہے ان کے بیچ میں بھی ناچاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی اپنی دنیا میں مست ہے، شوہر اپنی دنیا میں مست ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کو اپنے حساب میں بیوی مل گئی ہے، اپنے حساب میں بیوی اور شوہر ملا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر اگر موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں گے تو طلاق کی جو بہت ساری بنیادی یہ چیز ہے، یا اسی طریقے سے نافرمانی، یعنی ماں اور باپ کی جو نافرمانی کی جو بنیادی چیز ہے، ان میں سے بہت بڑی چیز یہ بھی ہے۔ اور بتا اوقات انسان اپنا کام بھی غلط کر ڈالتا ہے، اس کی بنیادی چیز میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ بچہ ہے تو وہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں سیریل اتنے بجے آنا ہے، اس کو ہم کو دیکھنا ہے اتنے وقت میں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اس کو معلوم ہے۔ بیویاں ہیں تو ان کو بھی پتا ہے
اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں. کہنے کا مطلب میرے بھائی کہ موجودہ دور کے اندر کیا ہے، مواقع تواصل جس کو کہتے ہیں، اجتماعی لوگوں کے ساتھ ملنے اور بات چیت کرنے کا جو ذریعہ ہے، رابطہ کا جو ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، غیروں نے تو فائدہ اٹھایا، غیروں نے تو فائدہ اٹھایا. اسلام دشمنی میں جو لوگ ان چیزوں کو بنانے والے تھے، ان چیزوں کی تاسیس کرنے والے تھے، ان کو تو فائدہ ہوا، لیکن مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلم اکثریت جو ہے برائیوں کو لینے میں آگے ہو گئی اور بھلائی کو کیا ہے چھوڑنے میں پیچھے رہ گئی. بھلائی کو چھوڑنے میں کیا ہے، برائی کو لینے میں آگے اور بھلائی کو چھوڑنے میں کیا ہے پیچھے، بھلائی کو لینے میں پیچھے ہو گئی. جس کی بنیاد پر کیا ہے یہ صورتحال پیدا ہے. آپ مساجد کے اندر غور کریں، اسلامی مدارس کے اندر غور کریں، اسلامک پروگرام کے اندر غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ مساجد بھی خالی ہے، اسلامک مدارس بھی خالی ہے اور اسلامک پروگرام ہال بھی خالی ہے. کیوں بھائی؟ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب یہ ہوتا تھا کہ کہیں پر کانفرنس ہے، اسلامک پروگرام ہے، تو لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ آیا کرتے تھے. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ لینے کے لیے پہلے ہی سے لیٹر لکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہاں سے منظوری آئے گی تو ہمارا بیٹا پڑھے گا. لیکن موجودہ دور کے اندر وہ لیٹر لکھنے کی بات کیا، بلکہ مدارس والے تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پڑھنے والا آ جائے. مدارس والے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی پڑھنے والا آ جائے. وجہ کیا ہے؟ آخر یہ مسلم قوم اسلام سے دور کیوں ہے؟ اور مساجد کی حالت تو یہ ہے کہ بعض نماز میں تو مسجد میں لوگ ہوتے ہیں، بعض میں تو نہیں. بعض میں تو مؤذن ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری مساجد میں اذان بھی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ یہ مساجد کیا ہے مسلمانوں کے محلے سے باہر ہے، نہیں، بلکہ مسلمانوں کے محلے کے اندر واقع ہیں. اس کے باوجود بسا اوقات بعض مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہوتی. آخر ان مسجدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کدھر چلے گئے؟ اگر آپ غور کریں گے، اس کی بنیادی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہی چیزیں ملے گی کہ لوگوں کو کیا کیا ان سے غافل کر دیا گیا. آدمی رات بھر انٹرنیٹ پہ لگا رہتا ہے، دوستوں احبابوں کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے، یا خود لکھتا رہتا ہے، یا مختلف طرح کی چیزیں. فجر کی نماز بسا اوقات فجر سے پہلے بہت سارے لوگ سوتے ہیں، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے وہ دیکھتے دیکھتے اس قدر مست ہوتے ہیں کہ فجر بھی ہو جاتی ہے. فجر کے اذان ہونے کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ صبح ہو گئی، چلو تھوڑا سا سو لیتے ہیں. میرے بھائی، تو یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے غور و فکر کرنے کا ایک کیا ہے، غور و فکر کرنے کا کیا ہے، ایک وقت یا ایک کیا ہے مرحلہ ہے، جس کی بنیاد پر کیا ہے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اصول متعین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ کتنا ہے اس کے اوپر کیا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے. اسلام سے ہماری کتنی دوستی ہے، اسلام کے کتنے قریب ہیں ہم، ہمارے ہاتھ میں، جیب میں، ہمارے گھر میں، اور ہمارے پیسے جو ہمارے ہاتھ اور جیب اور گھر میں جو چیز موجود ہے ان سے ہم اسلامی اعتبار سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم جو پیسے کماتے ہیں اس پیسے سے ہم کیا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے ہم اسلام کی خدمت کس حد تک کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو کہاں تک عام کرتے ہیں. ان تمام سوالوں کا جواب ذرا ہم خود اپنے آپ سے تلاش کریں، اپنے آپ سے پوچھیں اور خود اپنے آپ میں ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں. ایک زمانہ تھا میرے بھائی، ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اسلام کے نام پر اگر پیسے دینے کی باری ہوتی تھی، باری آتی تھی، تو لوگ جتنی ہی جو کچھ بھی ہوتا تھا لوگ اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوتے تھے. لیکن موجودہ دور میں جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے ہم خود اس کے مستحق ہیں. پہلے
لوگ فقیر تھے پھر بھی وہ اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے تھے، اسلام کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ آج فقیر نہیں ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، پھر بھی جب اسلام کے بارے میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر برائی کے معاملات میں اگر پیسے خرچ کرنے ہو تو سب کچھ کی بازی لگ جاتی ہے۔ آخر یہ سب چیزیں کیوں اور کہاں سے آئی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں۔ آج کل کیا ہے، بہت سارے لوگ علماء کے قریب نہیں جاتے، علماء کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم انٹرنیٹ وغیرہ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ چیز حاصل کر لو، تلاش کر لو، پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو کہ جو چیز آپ علماء کی قربت حاصل کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھو گے، جو چیز آپ اس کے سامنے بیٹھ کر کے سیکھو گے، یہ چیز آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے اور یہ انسان کے ذہن و دماغ میں زیادہ بیٹھتی ہے بنسبت وہ چیز جو انسان مواقع تواصل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اور اس کی اصل یہ بھی ہوتی ہے، بنیادی وجہ یعنی جو ہوتی ہے وہ یہ بھی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو کبھی بھی تلاش کر لیں گے۔ اس کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے جو موجودہ دور میں جو مختلف طرح کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ کا جو اصل خزینہ جو ہوتا ہے، جہاں پر انسان نے اپنی مختلف چیزوں کو حفظ کر کے کیے ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ یا موبائل فون وغیرہ۔ تو ہم اور آپ ذرا اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اور اپنے آباء و اجداد کی زندگی کے اوپر غور کریں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ میرے بھائی، ہمیں سے ہر انسان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے اسلامی اخلاق کو پیش کریں اور اسی بنیاد پر انسان کیا ہے، کامیابی اور کامرانی کے راہ کو طے کر سکتا ہے، ترقی کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تنزلی کی راہ کو ہی ہموار کرے گا۔ موجودہ دور کے اندر ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف اوقات میں بہت سارے لوگوں کو مختلف طرح کی انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن آپ نے بہت ہی کم دیکھا ہوگا کہ کسی ملک والوں نے، کسی قوم نے یا کسی سماج نے اپنی اسلامی رہنما کو انعامات سے نوازا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیاوی ترقی یا دنیا کے اعتبار سے جو لوگ آگے نکل رہے ہیں ان کو کیا سمجھا، ان کے آئیڈیل کو، ان کے اخلاق کو، ان کے تعلیم کو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہی رہنمائی کے لیے کافی ہے، یہی چیز ہمیں کام آنے والی ہے، جس کی بنیاد پر لوگ کیا ہے اس کے پیچھے لگ گئے۔ جبکہ ہم اور آپ اگر غور کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا جو شیوا ہے اس کے ناطے اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اسلام کی جو تعلیم قرآن نے دی ہے، اسلام کی جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان سے ہم کو تو دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وقت میں مختلف طرح کا سوال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں صحابہ کرام بڑے بڑے جو صحابہ کرام کے علماء جو کیا ہے اس زمانے میں فقیہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تابعین کے زمانے میں لوگ جو بڑے بڑے کبار تابعین تھے جن کے پاس کیا ہے علم تھا، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں اپنا تعلق مسلمانوں نے اپنا تعلق ہر زمانے میں عالموں سے رکھا اور اسی بنیاد پر کیا ہے وہ دنیا میں ترقی کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور جب
मुसलमानों का ताल्लुक उलमा से खत्म हो गया, इस्लाम से खत्म हो गया, तो मुसलमान तनज़्ज़ुल के रास्ते पर लगे। और भी गौर करो इस्लामी तारीख के अंदर, तो आपको ये पता चलेगा कि दुश्मनों ने हर जमाने में और हर वक्त सबसे पहले जिसको अपना टारगेट बनाया वो क्या था? उलमा थे। वो ये जानते थे कि ये उलमा जो इनको दीन की तरफ बुलाते हैं, दीन की राह पर लगाते हैं, इस्लाम की नशर इशाअत करते हैं, अगर हम इसको खत्म कर देते हैं तो इन जाहिलों को गुमराह करना बहुत ही आसान है। इस बुनियाद पर अगर आप गौर करें तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर मिलेगी कि इस्लामी तारीख के अंदर इस्लाम दुश्मन अरशिद ने हमेशा किया है, उन चीजों को हमला बनाया, अपना टारगेट किया, अपना टारगेट ये कली के हमले का पहला मरहला उन चीजों को बनाया है जिसके जरिए से इस्लाम की हिफाजत हो सकती है। जैसे मसाजिद है, मदारिस है, उलमा है, इस्लामिक लाइब्रेरी है, इन सब चीजों के ऊपर पहले हमला किया है। हिंदुस्तान की तारीख को भी पढ़ो आप तो पता चलेगा कि जंग आजादी में सबसे पहले या सबसे ज्यादा जो लोग शहीद हुए वो उलमा थे, और उलमाओं में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले वो उलमा थे जो उलमाए हक थे, जिनको अहलुल हदीस कहते थे, या जिनको उस जमाने में लोग वहाबी कहा करते थे। और हिंदुस्तान के अंदर आप अगर इस तारीख पढ़ेंगे तो अंग्रेजों ने सबसे पहला जो काम किया, कहा कि इरहाबियों का जो अड्डा है उसको आग लगा दो। कौन सी जगह थी? दिल्ली में जामिया रहमानिया था मेरे भाई। जामिया रहमानिया दिल्ली में क्या है, मुसलमानों का मरकज था, मदरसा था। अंग्रेजों ने सबसे पहले उसको आग लगाया, कहा कि यहीं से क्या है, इरहाब फैलता है, यहीं से आतंकवादी लोग पैदा होते हैं। और भी जमाने में पढ़ो, बगदाद के ऊपर जब ततारियों का हमला हुआ तो वहां पर भी और भी अल्लामा इब्ने तैमिया के जमाने में भी, इसी तरीके से इमाम बुखारी के जमाने में भी, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, और भी जो उलमा थे उन लोगों के जमाने की तारीख पढ़ो तो पता ये चलेगा कि हर जमाने में लोगों ने उलमा से दुश्मनी की है। और उसकी असल वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि यही लोग असल है, इन लोगों को खत्म कर दिया जाएगा तो मामला खुद बख्त आसान हो जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जमाना जो है वो फितनों का जमाना है, फितनों का जमाना है। तो हम खुद होशियार हों, अपनी बीवी बच्चों की भी परवाह करें, अपनी माँ और बाप की खिदमत करें, और इस्लामी शिआर को, इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगी में लगाने और नाफिज करने की कोशिश करें। कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के करीब जाएं, उलमा के करीब हो, उनसे क्या है दीनी मसाइल सीखने की कोशिश करें। कोई हरज की बात नहीं है कि आप नेट वगैरह का यूज करो, लेकिन उसको इस्लामी तौर पर, इस्लामी तरीके पर और इस्लामी ज़ाब्ते और हुदूद के अंदर रह करके, तब क्या है ये चीज हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, इस्लामी और मुस्लिम उम्मत के लिए क्या फायदा हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, इस्लाम के ऊपर कायम रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको इस्लाम की समझ अता फरमाए। और साथ ही ये भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के फितने आए कुछ खड़े होते हैं, अल्लाह ताला उनसे महफूज रखे। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरा।